الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل ہے یا بنی اسرائیل تمام امتوں میں سے افضل ہیں، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور بے شک ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمد، بے شک تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اب اس آیہ مقدسہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس پہلی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو تمام امتوں میں سے بہترین امت ارشاد ہوا۔ دونوں آیات کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی امت مصطفیٰ تمام جہانوں کی امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہے، اور حضور کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا۔ اور جس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی فضیلت کو بیان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی امتوں میں سے سب سے بہترین امت تھے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ تمام امتوں میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شامل کر کے تمام امتوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کی امتوں پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ حضور کی امت کو تمام زمانوں کی امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔